अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको रनडाउन बताना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि जनाब आपने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, आज हम बात करेंगे कि फैज़ हमीद को इतने गुनाह करने के बावजूद भी वो भैया ना कह लेते हैं, क्यों क्लीन चिट मिल गई है। इसके ऊपर जो बातचीत हो रही है, इसके ऊपर जो क्लीन चिट के सारे मामलात हैं वो क्या हैं, वो आपके सामने रखूंगी। अबसार आलम फट पड़े, क्योंकि एक वाहिद अबसार आलम है जो उनके खिलाफ इस वक्त सामने खड़े हैं, डट के खड़े हैं और कह रहे हैं कि आखिरी दम तक पीछे नहीं हटूंगा। और डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और क्रैकडाउन जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो इस सब के ऊपर जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जनाब बात कर लेते हैं सबसे पहले फैज़ हमीद साहब की। जैसे आप जानते हैं कि फैज़ हमीद ही वो थे जिन्होंने सपोर्ट किया बाजवा साहब के साथ मिलके इमरान खान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। फिर जिस तरह से धरने हुए, फिर उन धरनों में वो खुद ही जामिन भी बन गए, सब कुछ हुआ। चीज़ें आपके सामने हैं, किस तरह से इमरान खान को सपोर्ट किया गया, किस तरह से उनको सिलेक्ट करके लाया गया, किस तरह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं। अब उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर अबसार आलम जो है वो आपको पता है पेश हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट समेत डरे हुए हैं। ये कहना है जी तज्जियाकारों का। अब जो मुजम्मिल हैं साहब जो हैं वो भी तज्जियाकार हैं सीनियर, तो उन्होंने क्या कहा है, मैं ज़रा उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस, हुकूमत और सब अब भी फैज़ हमीद से डरते हैं। उन्होंने ये सब, मैं अहवाल आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो वहाँ पर उस सुनवाई के दौरान, हियरिंग के दौरान वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ का जो मंजर पेश किया वो आप सबके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक अबसार आलम थे जो कह रहे थे कि फैज़ हमीद जिम्मेदार हैं, यानी कि डायरेक्ट उनका नाम ले रहे थे और उसी ने सब कुछ करवाया है। जो सबूत चेयरमैन पैमरा के बयान हल्फी की सूरत में अदालत में पेश किया गया है उस पे चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने फैज़ हमीद को नोटिस जारी करके तलब क्यों नहीं किया। और ये एक जायज़ सवाल है कि फिर उनको तलब क्यों नहीं किया जब एक बंदा खड़ा हो के आपको डायरेक्ट उनका नाम लेकर बयान हल्फी जमा करा रहा है। फिर उन्होंने मजीद कहा कि ये जो बेंच बना है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो फैज़ हमीद को जवाबदेह ठहरा सके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ाबाद धरना जो है वो नजर सानी केस की समाअत के दौरान जो है फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि जो पैमरा है उनके मुताबिक चेयरमैन जो अबसार आलम है उनके अलावा तो वहाँ कोई और था नहीं और सब एक दूसरे का नाम ले रहे थे, लेकिन डायरेक्ट नाम जो है वो कोई भी जनरल फैज़ का नहीं ले रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि केस की समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खां और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं इन समेत ये टोटल 3 बंदे थे जिनका ये बेंच था। केस की जो समाअत हुई है मैं उसके ऊपर काफ़ी मायूस हूँ। उन्होंने कहा कि अबसार आलम ने अपने बयान हल्फी में फैज़ हमीद पे डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए और ये भी कहा कि वो धरने के अंदर जो है वो न्यूज़ चैनल्स को कंट्रोल करने में भी मुलव्विस थे। हालांकि उन्होंने अदालत में बयान हल्फी भी जमा कराया, उसके बावजूद जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय फैज़ हमीद साहब के खिलाफ वो दीगर फरीकैन से पूछ रहे थे कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, यानी इस धरने के पीछे और इस सारे मामले के पीछे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। वो कहते हैं कि पूरे मुल्क को पता है कि कौन था, लेकिन उसके बावजूद वो पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो बेंच बना है इसमें शायद वो अहलियत नहीं है कि वो उनको कोई सजा दे सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ हमीद जो वजारत दिफा है उसको साथ में नोटिस क्यों जारी नहीं किया। तो जनाब बात यह है कि क्यों नोटिस जारी नहीं होते, या जो लोग आते हैं मुल्क के अंदर ये सब कुछ करके चले जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो कौन से लोग हैं जो बाहर से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, फिर टिकट लेते हैं, पाकिस्तान आते हैं, अनारकी फैलाते हैं, चले जाते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था? जब उन्होंने कहा कि कनाडा से एक शख्स आया और ये सब कुछ करके चला गया, उनका इशारा था ताहिरुल कादरी की तरफ। लेकिन अगर आप ताहिरुल कादरी को अकेले इसमें सजावार ठहराएं और ताहिरुल कादरी जो कहते थे मुबारक हो, तो उनके साथ जो है उतने ही कसूरवार बाकी लोग भी हैं जो लॉन्च किए गए, जिन्होंने लॉन्च किया उन सबको फिर उसमें जो है वो आप मोरद इल्ज़ाम भी ठहराएं, उनके ऊपर साबित भी करें और उनको सज़ा भी दें। लेकिन अगर आप किसी सिविलियन को सज़ा देते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं तो फिर ये बात तो मुनासिब नहीं लगती। अब बात अगर हम करें फैज़ हमीद की और साथ में अबसार आलम की, तो अबसार आलम वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा करेज दिखाई है। उनको गोली तक मारी गई थी। उनको जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मतलब एक शख्स अगर गोली खाकर भी सच बोल रहा है तो आप सोचिए
تو ابصار عالم جو ہے ان کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے ایک چینل کا نام لیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ چینل جو ہے وہ ARY کی طرح بہت زیادہ غلط خبریں پھیلا رہا تھا، اور جب انہوں نے اس کو بند کیا تو فیض حمید نے ڈائریکٹ ان کو کال کی. کیا کچھ انہوں نے ان کے بارے میں کہا، ہیو اے لک. چینل 92 جو ہے وہ پیمرا قوانین کی اور پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا تھا، تشدد پہ لوگوں کو اکسا رہا تھا، ہیٹ سپیچ وہ نشر کر رہا تھا، منع کرنے کے باوجود، انسٹرکشن جاری کرنے کے باوجود. تو اس پہ انٹیریئر منسٹری نے کمپلینٹ کی باقاعدہ، اور اس کمپلینٹ پہ ہم نے ان کو بند کر دیا. وہ بند کیا تو وہ اس وقت آپریشن ہو رہا تھا، آپریشن لائیو بھی نہیں دکھایا جا سکتا، تو وہ لائیو بھی دکھا رہے تھے، وہ فیس بک پہ لائیو دکھا رہے تھے. ان کی DSNG وہاں دھرنے والے یوز کر رہے تھے، جو کہ یعنی کہ فساد پھیلانے میں استعمال ہو رہے تھے. پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے اس وجہ سے، بالکل ہو رہے تھے، روڈز بند ہو رہی تھی، روڈز بند ہو رہی تھی، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے، نثار علی کے گھر پہ حملہ ہوا اور ہیڈ لائنز میں ترانے تھے، میں نے دیکھے تھے. تو وہ پھر اس وجہ سے ہم نے بند کر دیا. جنرل فیاض نے فون کیا کہ آپ اس کو چینل 92 کو کھول دیں. میں نے کہا یہ ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فساد پھیلاتا رہے؟ مجھے بڑی عجیب لگی یہ بات کہ ایک چینل ملک میں فساد پھیلا رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان فوج نے دیا کہ جی اس پہ امپلیمنٹ کروائیں، وہ ہم کروا رہے ہیں، اور فوج کے مسجدوں کے اسپیکر تو بند کروا رہے ہیں کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو دکھانے دیں جو دکھا رہا ہے. میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا باقی چینل تو کھلے ہیں اور وہ بھی دکھا رہے ہیں. میں نے کہا وہ یہ نہیں دکھا رہے جو یہ دکھا رہا ہے، وہ ایک انسیڈنٹ دکھا رہے ہیں اور لائیو نہیں دکھا رہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ پھر وہ بھی بند کر دیں آپ. میں نے کہا جی وہ نہیں بند کر سکتا. انہوں نے کہا پھر اس کو کھول دیں. میں نے کہا نہیں یہ کھولے گا نا وہ بند ہوں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن پھر سارے چینل بند بھی ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد مجھے ظاہر ہے ان کا بس جس مجھ پہ تو نہیں چلا، لیکن جہاں پہ ان کے ڈانڈے ملتے ہیں، جہاں پہ ان کی بات سنی جاتی ہے، وہاں سے انہوں نے مجھے وہ کروا دیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اس وقت آپ کی شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھیجا لیٹر کہ جی سیکشن 5 کے تحت تمام پاکستان کے ٹی وی چینل جو پیمرا کے لائسنس ہولڈرز ہیں ان کو بند کر دیا. پھر فیض حمید نے جو ہے وہ ڈائریکٹ نام لیا جنرل باجوہ کا، جنرل بلال اکبر کا. ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے چیٹ کیا. کیا کہا انہوں نے، ذرا یہ سنیے. تو اس وقت کے جو CDS تھے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر، ان کی آپ کو کال آ گئی، کیا تھا وہ معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی پریس کانفرنس سنی ہے اور ہمیں اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ISI کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں پیمرا کے اہلکاروں کو، اور ہمیں افسوس ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے. تو پھر میں انتظار کرتا رہا، پھر کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ جس بندے نے کال کی تھی، دھمکیاں دی تھی جس بندے نے، اس کی پروموشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اس کو پہلے سے بہتر جگہ پہ لگا دیا گیا. اور جب وہ ایک صحافی ہیں، کبھی کبھی صحیح سوال کر لیتے ہیں، کبھی کبھی اکثر ان کو دورہ پڑتا ہے تو سوالات بھی صحیح نہیں کرتے. اس بار انہوں نے یہ پوچھا ابصار عالم سے کہ آخر کار تو جیت آپ کی ہوئی، گولی بھی آپ نے کھائی، لیکن لاسٹ لاف جو ہے وہ آپ کی ہے. تو اس کے اوپر ابصار عالم نے کیا کہا، ہیو اے لک. آج آپ کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جسٹس اطہر ملا نے جو ریمارکس دیے کہ آپ نے جس دلیری سے اس نظام کو ایکسپوز کیا ہے، ٹھیک ہے، آج وہ کہتا ہے نا لاسٹ لاف، وہ فیض حمید کا نہیں، وہ آپ کا ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیسا محسوس کیا جب وہ سنا؟ کیونکہ آپ بہت تکلیفوں سے گزرے، گولی کھائی، اتنا عرصہ بے روزگار رہے، اسی اینکر مافیا نے، انہی چینلز نے، انہی جرنیلوں نے مل کے آپ کے خلاف ایک کیمپین چلوائی، پوری کردار کشی کی، آپ کو چیئرمین پیمرا سے ہٹوایا ایک فریولس کیس میں. آج کیسا محسوس ہوا؟ پھر ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو ہے آپ نے جو کل کا بیان سنا، اگر نہیں سنا تو میں آپ کو سنواتی ہوں. جناب اعجاز الحق جو ہیں انہوں نے بہت بڑا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف 2014 کے جو دھرنے ہوئے تھے اس میں جنرل ظہیر الاسلام نے ان کو جو ہے وہ اسپانسر کیا تھا، اور مظاہرین مارچ کرتے ہوئے آگے جائیں گے. انہوں نے کہا تھا جس پہ شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں چلائی جائیں گی، یعنی باقاعدہ طور پہ ایک پوری سازش رچی گئی تھی کہ کیسے کیسے شیلنگ ہوگی، کہاں پر ربڑ کی گولیاں چلیں گی، جس کے نتیجے میں لوگ مریں گے اور اس کے بعد نواز شریف کی چھٹی ہو جائے گی. کیا کہا انہوں نے، ہیو اے لک. یہ کہا گیا کہ مسلح افراد پہ دھرنے کے اندر جو آپ پارا سے بی چوک کی طرف جانا چاہتے تھے، کیونکہ میں اس وقت ایک کمیٹی کے اندر تھا، وہ کمیٹی جو طاہر القادری کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی، میں تھا، شیر فوز صاحب تھے، اور ایک MQM کا اس کے اندر نمائندے تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں آج کل، پتہ نہیں واپس آ گئے، لیکن بہت عرصہ وہ پھر امریکہ چلے گئے تھے. تو ہم نے اس وقت اس رات بھی نیگوشیٹ کیا. 2 شخصیات ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا، جن کا بیک گراؤنڈ ریٹائرڈ تھے، ان سے میری بات ہوئی اگلے دن جب انہوں نے جانا تھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی یہ یہاں سے مارچ کریں گے اور آگے سے جو ہے وہ پہلے وہ جو ہے آنسو گیس چلے گی،
اور ہم وہاں چلتے جائیں گے جہاں پر وہ لگے ہوئے تھے کنٹینر, ہم ان کو کراس کریں گے آگے سے, پھر وہ بلٹ جو ہے وہ کیا ربر بلٹ چلیں گی, اور اس کے بعد 1-2 لاشیں جو ہے وہ گر جائیں گی اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے تو جناب یہ تھی ساری کہانی نواز شریف کی چھٹی کی, کس طرح سے ساری سازشیں رچی گئیں, کس طرح سے سب کچھ ہوا. بڑی سلام ہے ان کو, بڑا سلیوٹ ہے کہ جو لوگ اب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, سچ بول رہے ہیں. یہ بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. اور ساتھ ہی جناب اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر یہ ہے کہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے. کن کی؟ افغانیوں کی. اور اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ واویلا کر رہا ہے, اور اس میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کے جو حصہ لے رہا ہے وہ جی بھارت ہے. بھارت ایز یوزول جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے افغانیوں کو نکال دیا, جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افغانیوں کو نہیں نکالا بلکہ ہم نے ان رجسٹرڈ افغانیوں کو نکالا ہے جو تمام کارروائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ادارے ملک کی بہتری کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے روکا جا رہا ہے کہ ان کے راہ میں جو سب سے آگے جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹکائے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ افغانی بسے ہوئے ہیں, اور 15 لاکھ لوگ اگر چلے گئے تو پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ کہاں سے ہوگا. دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس لیے افغانیوں کے جانے کے اوپر جو ہیں وہ برہم ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بڑے سستے کرائے کے اوپر جو ہیں یہ ٹارگٹ کلرز بھی مل جاتے ہیں, کارروائیاں کرنے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں. یہ چلے جائیں گے تو پاکستانی تو ہمیں یہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اب ایسے میں پیپلز پارٹی نے افغانیوں کو کہا کے بارے میں جو ہے نا ڈیڈ لائن دیا. انہوں نے کہا جی ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. حالانکہ آپ سوچئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ٹکر لیں گے, اور اگر ہمارے اداروں نے فیصلہ کیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کو جانے نہ دیں. اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے خلاف نیگیٹو رپورٹنگ کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ہے زرداری صاحب جو ہیں ان کا پتہ نہیں میٹر گھوم گیا ہے. کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے دوں, اور کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں افغانیوں کو واپس جانے دوں. تو ان سب چیزوں کے اوپر تو آپ نے اپنا نیریٹو دینا ہے, آپ نے اپنا رد عمل دینا ہے. میرا کام تھا جی خبریں آپ کو دینا. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ افغانیوں کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جنرل فیض حمید جو ہیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو کیا ان کو سزا ملنی چاہیے؟ جنرل ظہیر الاسلام اور باجوہ صاحب کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا ایکسپیریمنٹ اگر غلط ہوا ہے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے یا اس چیز کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے؟ اب سارا عالم ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تبدیلیاں جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.